صرف غریبوں پہ مظالم کرتی ہے. یہ ایک مکمل طور پہ سیاسی ادارہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جب بھی گورنمنٹ آئی اس ادارے کو میں تجویز کروں گا کہ اس ادارے کو سب کو ریٹائر کر کے نئی بھرتیاں کی جائیں. جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے, کوئی سب انسپیکٹر جو تھا اس وقت وہ ایس پی بنا ہوا ہے, ڈی آئی جی بنا ہوا ہے, وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں, اور جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے خلاف وہ مظالم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آج جو ہمارا روپیہ ہے اس کی ویلیو یہ ہے کہ افغانستان کے اگر آپ نے خریدنا ہے ایک افغانی روپیہ تو اس کے لیے آپ کے 4.25 روپے لگتے ہیں. یعنی جس نے 29 سال جنگ لڑی ہے ملک, اور ساری دنیا کی فوجیں ایک دفعہ رشیا کی قیادت میں اور دوسری دفعہ امریکہ کی قیادت میں, اور آپس میں بھی وار لارڈ لڑتے رہے, وہ یہاں پہنچ گئے. انڈیا کا تو معاشی طور پہ مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ دنیا کی پہلی 5 جو بڑی معاشی طاقتیں ان کے اندر آ گیا. اس کے 2 بنیادی اسباب ہیں. ایک یہ کہ وہ لوگ جو منی لانڈرنگ میں, جو ماڈل ٹاؤن میں, جو سبزہ زار میں, جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہیں, ان کو بار بار ہارنے کے باوجود اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے. اور ایک ایسی خاتون جو ہاری ہوئی ہے الیکشن, اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے, اس نے یہ کہا ہے عمران خان کو دھمکیاں دی ہے کھلی. اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور اس کے اوپر فوری طور پہ پرچہ ہونا چاہیے. یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ کہہ کے جا رہی ہوں کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی پارٹی کا خاتمہ. تمہارے ابا نے بھی کوشش کی, تمہارے دادا نے بھی کوشش کی, تمہارے چاچا نے بھی کوشش کی, کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی. وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں جن کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے آئین کے ذریعے سے اختیار دیا ہوا ہے. اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ عدلیہ میں سیاست داخل کر دی ہے. اب جن کے خلاف 302 کے پرچے ہیں وہ بیٹھ کے کمیٹی میں طے کریں گے کہ ہائی کورٹ 5 ہائی کورٹس ہیں, ان کے ججوں نے, اور جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے پرچے ہیں, جن کے خلاف کرمنل ریکارڈز ہیں, کہ ان کے ججوں نے اس سال میں ٹھیک کام کیا یا نہیں کیا. یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, اس کو بکرا منڈی بنانے کے لیے اسی ترمیم میں 63A, اور اس کے لیے ایک ایسا قاضی استعمال ہوا جس کا قلم ہمیشہ مقتدرہ وردی والی ہو یا بغیر وردی کے ہو, سویلین ہو یا غیر سویلین ہو, اس کے حق میں وہ بولتا رہا ہمیشہ لکھ لکھ کے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اکیلے پھر رہے ہو یوسف بیکار وہاں کا, لندن میں گیا منہ چھپا کے نکل رہا ہے باہر, اور باقیوں کے بھی جو استقبال ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے. فوری طور پہ نئے الیکشن کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور جو عمران خان ہے اس کے خلاف تیسری سینچری مقدمات کی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ اگر 300 سینچریاں بھی بنا لیں وہ 2 مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک پاکستان میں سارے ادارے, اور سارے ادارے کا مطلب سارے ادارے اس میں سارے شامل ہیں, وہ قانون کے نیچے ہیں, وہ سرکاری ملازم ہیں, ان کو آپ کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے, وہ آپ کی خدمت کریں, وہ حکومت نہ کریں, وہ حکومت کے معاملات میں دخل نہ دیں. یہ ہے اس کا ایجنڈا نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو دستور کے مطابق, فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق حقیقی آزادی ملنی چاہیے. اس ایجنڈے سے ہم انشاءاللہ العزیز پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹیں گے. نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ جو سیاسی الیکشن کمیشن ہے اس کی ایکسٹینشن ہم قبول نہیں کریں گے. اور تیسری جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ ڈاکوؤں کے حوالے ہے. کچھ کچے کے ڈاکو ہیں اور زیادہ پکے کے ڈاکو ہیں. پولیس ان کی ملازمت کرتی ہے, پبلک کی سروس کسی جگہ نہیں کر رہی پولیس. یہ ایک سیاسی محکمہ بن گیا ہے, اس لیے اس محکمے کو ختم کر کے نئے لوگوں کو بھرتی کرنا چاہیے, پڑھے لکھے لوگوں کو جن کو پتہ ہو انسان کی قیمت کیا ہے, انسانیت کی قیمت کیا ہے, جو گھروں کے اندر جا کے عورتوں کے آنچل نہ کھینچیں, جو سڑک کے اوپر خواتین کو نہ گھسیٹیں, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ان کو اٹھانے کا کام نہ کریں. اور یہ یاد رکھیں جو کرے گا وہ بھرے گا, یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. پنجابی کہتے ہیں دا دنیا دے 70 آخر. جو دوسروں کے بچوں سے ظالم کرتے ہیں, میں نہیں کسی کے بچے کا اس طرح سے سوچ سکتا, لیکن ان کو سوچنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے, حیا اور غیرت کرنی چاہیے ان کو
کہ تنخواہ جس سے لیتا ہے اس کے اوپر عملہ آور نہیں ہونا چاہیے کسی کے کہنے. یہ میں نے نہیں کہا پہلی دفعہ, یہ قائد اعظم نے 1947 میں یہی بات کہی ہوئی ہے سرکاری ملازموں کے لیے. 26ویں آئینی ترمیم کے فوری بعد 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فوجی عدالتوں کو ہم مسترد کرتے ہیں. ان کو جو بھاگا ہوا سابق قاضی ہے وہی اسی کو پیار تھا فوجی عدالتوں سے. باقی آئین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو مرضی کریں, جو فوجی عدالتیں ہیں وہ فوج کے اندرونی معاملات کے اوپر اور فوج کے ملازمین کے لیے بنی ہوئی ہیں. جو 52 کا ایکٹ ہے وہ آپ نکال کے اس کو پڑھ لیں. دوسرا, عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے ایسا جو چل سکے. جو مقدمہ بھی کلمینیٹ کرتا ہے ججمنٹ میں اور اپیلیٹ کورٹ میں جاتا ہے, جا کے نیچے کینگرو کورٹ سے سزا بھی دلوائیں, تو وہ مقدمہ آپ کے سامنے اڑ رہا ہے ہوا میں. اس لیے میں یہ سوال رکھتا ہوں لاہور کے صحافیوں کے سامنے کہ آپ بتائیں کہ اس دور میں آپ کی زندگی آسان ہو گئی, آپ کے ٹیکس ختم ہو گئے, آپ کی بجلی سستی ہو گئی, آپ گیس کا موسم آ رہا ہے, چولہا نہیں جلا سکے گا کوئی. تو یہ سارے مظالم کرنے والے اکٹھے کر کے انہوں نے چڑھا دیے لوگوں کے اوپر. یہ ساری آ رہا ہوا لشکر ہے, انہوں نے الیکشن آ رہا ہوا ہے. مریم نواز کے بارے میں آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے دھمکایا, مقدمہ درج ہونا چاہیے. ابھی آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا محکمہ ہی ختم کر دینا چاہیے. اس پولیس کے پاس مقدمہ سے کیا توقع؟ مقدمہ درج کرنے کے لیے عدالتی فورم بھی ہے. مقدمہ درج کرنے کے لیے CRPC میں 2 پروویژن ہے, عدالت بھی انٹروین کر سکتی ہے. نہ مقدمہ درج ہو تو پھر ہائی کورٹ بھی انٹروین کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے پاس ایک راستہ نہیں ہے, دوسرے راستے ہیں. لیکن جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے باپ دادا بھی دھمکیاں دے کے چلے گئے, کوئی ڈرتا نہیں ہے ان سے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, کچے کے ڈاکو یا پکے کے ڈاکو جب آپ اقتدار میں آئیں گے کس کے خلاف پرائرٹی پہ کارروائی کریں؟ مجھ سے پوچھو گے تو پکے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ پہلے کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ کچے کے ڈاکوؤں کا تحفظ پکے کے ڈاکو کرتے ہیں. پکے کے ڈاکو اگر پیچھے ہٹ جائیں, کچے کے ڈاکو خود بخود بھاگ جائیں گے. جو پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو بکرا منڈی بنانے کے لیے اسی ترمیم میں 63A اور اس کے لیے ایک ایسا قاضی استعمال ہوا جس کا قلم ہمیشہ مقتدرہ وردی والی ہو یا بغیر وردی کے ہو, سویلین ہو یا غیر سویلین ہو, اس کے حق میں وہ بولتا رہا ہمیشہ لکھ لکھ کے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں کا, لندن میں گیا منہ چھپا کے نکل رہا ہے باہر, اور باقیوں کے بھی جو استقبال ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے. فوری طور پہ نئے الیکشن کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور جو عمران خان ہے اس کے خلاف 3ری سینچری مقدمات کی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ اگر 300 سینچریاں بھی بنا لیں وہ 2 مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک, پاکستان میں سارے ادارے, اور سارے ادارے کا مطلب سارے ادارے اس میں سارے شامل ہیں, وہ قانون کے نیچے ہیں, وہ سرکاری ملازم ہیں, ان کو آپ کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے, وہ آپ کی خدمت کریں, وہ حکومت نہ کریں.